بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ حضرت ہمزاد کسے کہتے ہیں، اور انسان کے مرنے کے بعد ہمزاد کہاں چلے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمزاد تھا وہ کافر تھا یا مسلمان؟ دیکھیں حضرات، نمبر 1 آپ یہ سن لیجئے کہ ہمزاد کسے کہتے ہیں۔ ہمزاد دو طرح کے ہوتے ہیں، مسلمان اور کافر۔ جب کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اسی دن اللہ تعالی ایک ہمزاد مسلمان پیدا کرتا ہے، یعنی فرشتہ پیدا کرتا ہے جس کا نام ملہم رکھا گیا ہے، وہ اس انسان کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جس دن انسان پیدا ہوتا ہے، ابلیس ایک بچہ جنتا ہے جس کا نام وسواس رکھا گیا ہے۔ وسواس بھی اس انسان کے ساتھ رہتا ہے، یعنی ایک انسان کے ساتھ دو ہمزاد رہتے ہیں، ایک مسلمان اور ایک کافر۔ جو مسلمان ہے اس کا نام ہے ملہم، الہام کرنے والا، یعنی بھلائی کی باتیں بتانے والا، اور جو کافر ہے اس کا نام ہے وسواس، یعنی دل میں دماغ میں وسوسے ڈالنے والا۔ تو یہ دونوں انسان کے ساتھ رہتے ہیں، ایک بھلائی کو کہتا رہتا ہے، ایک برائی کو کہتا رہتا ہے، اور انسان دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے جدھر کو اس کا من زیادہ ہوتا ہے ادھر کو چلتا چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمزاد بھی تھا، لیکن آپ کی صحبت تامہ، نبوت جیسے صحبت حاصل کرنے کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا۔ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تمہارے ساتھ ہمزاد پیدا ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا، ایک انسان، ایک فرشتہ اور ایک جنات پیدا ہوتے ہیں، اور تم میں سے ایک بھلائی کو کہتا ہے اور ایک برائی کو کہتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ میرا ہمزاد جو کافر تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی مجھے بھلائی کو ہی کہتا ہے اور باقی کچھ نہیں کہتا۔ تو پتہ چلا کہ ہر انسان کے ساتھ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو دو چیزیں لگائی جاتی ہیں، دو ہمزاد لگائے جاتے ہیں، ایک کافر ایک مسلمان۔ جو مسلمان ہوتا ہے بھلائی کا حکم دیتا ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ پوری ڈیٹیل آپ کو فتاوی رضویہ 22ویں جلد صفحہ نمبر 221 پر مل جائے گی، اور واقعی اس کا وجود ہے، ہمزاد کا وجود ہے، اسے ماننا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ مرنے کے بعد وہ کہاں جاتا ہے، مرنے کے بعد یہ ہمزاد کہاں چلے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کافی جستجو رہی، لیکن اس کا پتہ نہیں چل پایا کہ مرنے کے بعد یہ کہاں جاتا ہے۔ اللہ جانے اور اس کے رسول جانے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے ہمزاد کہاں چلے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ مسئلہ بآسانی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو صرف بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واللہ تعالی عالم بالصواب۔